नज़ीन, अमेरिका डेस्परेशन के अंदर जाकर मजीद डेंजरस स्टेप्स जब वो लेने जा रहा है, मजीद डेंजरस फेज की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो न्यूक्लियर से पहले तमाम बड़े ऑप्शन जब वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब खबर यह है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट किया है कि ग्रीन लाइट दी जा चुकी है ईरानियन आइलैंड्स, खास तौर पर जो खारिज आइलैंड है, जो मेन उनका ऑयल एक्सपोर्ट का मरकज है, उसके ऊपर ऑक्यूपेशन करने की। अमेरिकी मरीन्स जो हैं वो इस वक्त बाकायदा तौर पर तैयारी कर रहे हैं कि वो इस आइलैंड के ऊपर उतरेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लेंगे। ये ज़ाहिर है अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा एक डेंजरस तजुर्बा होगा, क्योंकि ईरान जब वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और ये उस आइलैंड के ऊपर उतर तो जाएंगे लेकिन उसको होल्ड ऑन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो छोटा सा आइलैंड है और बिल्कुल ईरानियन मेन लैंड के पास है। तो ईरान के जो मिसाइल एंड ड्रोन्स हैं वो बिल्कुल वहां पर जब वो बरस रहे होंगे उस आइलैंड के ऊपर। अच्छा, ये चूंकि वहां पर मेन ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ईरान ने खबरदार किया कि अगर उसको तबाह किया तो फिर हम और तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब वन ऑफ द स्ट्रेटजी ये भी है कि वहां पर हम उतरेंगे और वहां पर जो ईरान अटैक करेगा तो हम कहेंगे कि देखें ये तो ईरान ने खुद किया है, लेकिन सारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान तो अपने हिसाब से फिर जवाब देगा। तो वहां पर इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ा मतलब एक गलत एक स्ट्रेटजी है, एक ट्रैप इनके लिए वहां पर जब वो साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान वहां पर बहुत बड़ा अटैक करके इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैसे अमेरिका ने बाकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई है वो फेल हुई है, तो ये उससे भी बड़ा फेलियर साबित होने जा रहा है। लेकिन वो ये सारा कुछ जब वो करने जा रहे हैं, ट्रंप इंतजामिया और ट्रंप जो है इनकी जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है वो ये है कि ये समझ रहे हैं कि इन्होंने ईरान से सरेंडर ही करवाना है। पहले दिन से इनकी स्ट्रेटजी ये है, पहले इतना बड़ा बिल्डअप करके फिर जब वो असैसिनेशंस करके, तो इनकी स्ट्रेटजी ये है कि ईरान एट सम पॉइंट जब वो सरेंडर करे, पहले या तो बिल्डअप पर कर देता या फिर असैसिनेशंस के बाद कर देता या फिर उसके बाद बड़े हमलों पर कर देता या फिर जो ऑयल के ऊपर अटैक किया इसके बाद कर देता। ये इनकी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है। ये जापान और जर्मनी जैसा सरेंडर जब वो ईरान से चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती पर ये जंग को मजीद आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसको मजीद खतरनाक करते चले जा रहे हैं। अब इन आइलैंड्स के ऊपर उतरने का मकसद भी ये है कि इसके बाद ईरान सरेंडर कर जाएगा। ये इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। उसके बाद मामला तो मजीद खराब होते चले जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अगर ये मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता किसी एक शहर के ऊपर या किसी एक बड़ी जगह के ऊपर न्यूक्लियर गिराते हैं तो ईरान की कमान तो डिसेंट्रलाइज है। अगर उन्होंने फिर भी मिसाइल फायर करना जारी रखे तो फिर इसको तारीख में कैसे याद रखा जाएगा कि ईरान पर न्यूक्लियर हमले के बाद भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, कि इसको तारीख में फिर ऐसे याद रखा जाएगा। तो सरेंडर तो सद्दाम हुसैन की फौज ने भी नहीं किया था, जहां पर इन्होंने विक्ट्री भी अनाउंस कर दी थी, वो वापस आ गई थी सद्दाम हुसैन की फौज और फिर उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी। सरेंडर तो हमास ने भी नहीं किया, समझ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खराबी है। ईरान भरपूर अंदाज में तैयार है अगर ये इस तरह की कोई मिसकैलकुलेशन जब वो करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ईरान कह रहा है कि जो इसराइल ने उनके ऑयल के ऊपर अटैक किया है, गैस के ऊपर अटैक किया है, उसका जवाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी इसराइल में हमने मजीद जो ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने निशाना बनाना है, अभी हमारा रिस्पॉन्स मुकम्मल नहीं हुआ है। ईरान के अंदर उन्होंने जो टीवी स्टेशंस हैं उनको निशाना बनाया है, तो ईरान ने अभी कुछ देर पहले इजराइल के अंदर जो टीवी स्टेशंस हैं उनको निशाना बनाया है। टिट फॉर टैट, ये है, आई फॉर आई कैलकुलेशन है, इक्वेशन उन्होंने कायम कर रखी है। एक और बहुत बड़ी खबर है, बड़ी गेम चेंजर खबर है, और वो आ रही है यूरोप से। यूरोप के अंदर एक बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है। यूरोप की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मजबूर हो रही हैं कि इस जंग में जरा डिफरेंट स्टांस लें। जैसे कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पर्सन जिसने इस जंग को कंडेम किया। अमेरिका के सामने दो टुक अंदाज में वो डट गए कि हमारी बेसिस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होंगी। अमेरिका ने धमकी दी कि ट्रेड बंद करेंगे, उन्होंने कहा करनी है तो कर लें, लेकिन हम अपनी बेसिस नहीं देंगे। उन्होंने कंडेम किया और कहा कि इस जंग का कोई फायदा ना यूरोप को है, ना रीजन को है, ना इंसानियत को है, इसको हम कंडेम करते हैं। तो अब उनके पीछे पीछे कुछ बाकी ममालिक भी खड़े हो रहे हैं। यूरोप के अंदर यह बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि सबसे बड़ी सपोर्टर है ट्रंप की और सबसे बड़ी इत्तेहादी है, उसने भी इस जंग के हवाले से यह स्टेटमेंट जारी कर दी है कि दिस इज आउट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये स्टेटमेंट तो ओआईसी के ममालिक भी जारी नहीं कर सके हैं, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर जारी कर रही है। अच्छा, वजह क्या है? वजह वहां पर पब्लिक प्रेशर है। हमने इटली के हवाले से आपको बताया कि वहां पर 22 मार्च को रेफरेंडम होने जा रहा है।
کیونکہ اٹلی میں بڑی سخت یہ مخالفت ہے کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا ہے، ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف بڑا وہاں پر ایک ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے. تو وہاں پر ایک ریفرینڈم جب وہ میلونی کی لیڈرشپ کی کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کے اوپر ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے اب ان کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑی ہے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ یورپ کے باقی ملک جو ہیں وہ بھی اسی پالیسی کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں جو اسپین کے پرائم منسٹر کی پالیسی ہے، یعنی اس جنگ کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ جنگ تو ہمارے فائدے میں نہیں. اور پبلک اوپینین اکراس دا یورپ وہ بالکل اس جنگ کے خلاف ہے، اور یورپین بالکل اب اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ریفیوجیز کرائسس آئے گا اس سے یورپ کیسے نمٹے گا. اس جنگ میں کیا فائدہ یورپ؟ انرجی بھی گئی، ریفیوجیز الگ سے آئیں گے، اکانومی کا ستیہ ناش الگ سے ہوگا، کریڈیبلٹی الگ سے گئی. ایک یوکرین میں جنگ چھڑی ہے، ادھر ایک مڈل ایسٹ کے اندر اتنی بڑی جنگ چھڑ جائے گی، تو کیا فائدہ ہوگا یورپ کو اس سے؟ تو آج اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے مفادات ناظرین بالکل ایک سائڈ پر ہیں، اور پوری دنیا کے انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کے مفادات دوسری سائڈ پر. یعنی ٹرمپ تو اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے نا اسرائیلی مفادات کے ساتھ، لیکن جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے یہ امریکہ کے مفادات میں ہرگز نہیں ہے. اسرائیل کا مفاد صرف ایک طرف ہے، باقی ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے. اسرائیل کا مفاد ہے تباہی لانا، کیوس پھیلانا، ڈسٹیبلائزیشن کرنا. یہاں سے بے شک امیگریشن ہو، یہاں سے چاہے آئل اوپر جائے، جو مرضی ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جتنا کیوس ہوگا، جتنی انسٹیبلٹی ہوگی، اس سے یورپ کو فرق پڑے گا، اس سے امریکہ کو فرق پڑے گا، اس سے ساری دنیا کو فرق پڑے گا. اور اگر نیوکلیر کیٹاسٹروفی ہوتی ہے، یہ یورپ کی اسٹیبلٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ رشیا کل کو وہاں پر نیوکلیر استعمال کر سکتا ہے. تو یہ یورپ کے فائدے میں تو نہیں ہے یہاں پر نیوکلیر استعمال ہونا. تو اس لیے جیسے خالد مشال نے آج سے 2 ماہ قبل قطر میں جو فورم ہوا تھا اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل مفادات کے اوپر ایک برڈن بن چکا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس برڈن کو اٹھا کر اب سائڈ پر پھینک دے. تو یہ بات بالکل ان کی درست ثابت ہو رہی ہے کہ اسرائیل اب سب کے مفادات کے لیے خطرہ بن چکا ہے، لیکن ظاہر ابھی تک اس کو روکنے کے لیے کوئی ایفیکٹو حکمت عملی نہیں اپنائی جا رہی ہے. اب میں سب سے پہلے تو یمن سے آنے والی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یمن کیا کہہ رہا ہے؟ یمن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بڑا کانفلکٹ اس میں چھڑ جاتا ہے، جس میں گلف حملہ کر دیتے ہیں ایران پر، اور باقی اور طاقتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، نیٹو آ جاتا ہے، یہ وہ سارے ایک بڑا کانفلکٹ، اس سے بھی بڑا اور پارٹیز اس میں آ جاتی ہیں، وی ول اٹیک دا انٹرسٹ آف دا اگریسرز. جو حملہ ور ہوگا اس کے مفادات کو ہم اٹیک کریں گے. اب جو میں آپ سب کو گن لیں، چاہے اس ریجن کے ممالک ہیں، چاہے اس ریجن سے باہر سے آنے والے ممالک ہیں. یمن کے سامنے جبوتی ہے، اور جبوتی میں بہت سارے ملکوں کی بیسز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ویسٹرن ملکوں کی ان کی بیسز ہیں. بٹ یمن نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا 2 ملکوں کے اوپر ہم اٹیک نہیں کریں گے، وہ ہیں رشیا اور چائنا، کیونکہ وہ اس جنگ میں صحیح سائڈ پر کھڑے ہیں، تو ہم ان کے مفادات کو نشانہ نہیں بنائیں گے. یہ یمن کی اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے. اب ذرا آپ سپر پاور کی ہیوملیشن کا اندازہ لگائیے. کچھ دیر پہلے امریکی میڈیا نے خبر دی ہے، اس کے بعد امریکہ میں یہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس خبر کے اوپر، کیونکہ سپر پاور کی جو ہیوملیشن ہے، جو جرال فورڈ ہے سپر کیریئر، ان کی طاقت کا سب سے بڑا شاہکار، وہ وہاں کریبین سے ٹہلتا آیا، جرال ڈارا ہے. خبر یہ ہے کہ اس وقت وہ لنگڑاتا ہوا واپس جا رہا ہے. سی بی ایس نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ سینکڑوں جو اس کے اوپر مرینز موجود ہیں، جو سیلرز اس کے اوپر سوار ہیں امریکی، وہ فرش پر سونے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کے بستر تو جل گئے تھے. تو اب کیا ہے، وہ فرش پر سونے پر مجبور ہیں. یہ سی بی ایس نیوز کی خبر ہے. تو اس سے بڑی کوئی ہیوملیشن ہو سکتی ہے؟ بہت برے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. امریکی انٹیلیجنس نے یہ بتایا ہے کہ چائنا اس جنگ کو سٹڈی کر رہا ہے، چائنا اور رشیا دونوں اس جنگ کو سٹڈی کر رہے ہیں بڑے غور سے، خاص کر چائنا، کہ امریکہ کی سٹریٹجی کیا ہے، امریکہ کی کمزوریاں کیا ہیں، امریکی ویپنز کیسے کام کرتے ہیں. تو چائنا اس جنگ کو سٹڈی کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. یہ جرالڈ فورڈ ہے جس نے جا کر چائنا سے لڑنا تھا. ٹھیک ہے، ابھی یہ ایران کے ساحلوں کے قریب بھی نہیں پہنچا. میرا خیال سے یہ ریڈ سی میں کہیں ہٹ ہوا ہے، ابھی تو یہ گلف آف عمان میں بھی نہیں پہنچا، اور اس سے پہلے اس کی یہ حالت ہے اور واپس جا رہا ہے. اور اس نے جا کر لڑنا تھا چائنا سے. تو چائنا اور نارتھ کوریا تو اس کے بعد بہت بڑی طاقت کے طور پر اس کا مطلب سامنے آ رہے ہیں کہ امریکہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ تو اور زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے. اور جو چائنا سے اگلی خبر آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ.
China becomes the third country who condemns the assassination of Ali Larijani. टर्की, रशिया, इन दोनों ने कंडेम किया है. ज़ाहिर नॉर्थ कोरिया भी है, बेलारूस भी है, बट चाइना ने कंडेम किया है अली लारिजानी के असैसिनेशन को, और ये वार्निंग जारी की है कि इसके बाद हम मजीद एस्केलेशन जब वो देख रहे हैं, और इस तरह के मजीद इकदाम से और बड़ी तबाही हम देख रहे हैं. डीपनिंग रीजनल एस्केलेशन and cause for immediate halt to military operations. China condemns Larijani's and other leaders' martyrdom, warns of escalation. इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया. प्यूटन ने बकायदा ईरान के सुप्रीम लीडर को और सदर को ताजियत की है अली लारिजानी के हवाले से, और कहा कि he was very wise politician and he was the true friend of Russia. उन्होंने चाइना ने कहा है कि अनएक्सेप्टेबल ये एस्केलेशन है जो अली लारिजानी को निशाना बनाया गया है, और बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जा रहा है. ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है ईरान की लीडरशिप को डिसमेंटल करने के हवाले से, ताकि एक वैक्यूम, लीडरशिप का वैक्यूम पैदा किया जा सके. वगरना अली लारिजानी तो कोई वॉर को कमांड नहीं कर रहे थे, तो सिर्फ ईरान में लीडरशिप का वैक्यूम पैदा करना, ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी इजराइल की नजर आ रही है. बीजिंग वॉर्न्स ऑफ एस्केलेशन. बीजिंग ने कहा है कि हम तेहरान के साथ रिलेशंस हमारे जारी हैं, रीजन के साथ जो है वो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, बट वी आर वार्निंग कि सच एन एक्शन रिस्क बढ़ाएगा रीजन को एक और डेंजरस और अनकंट्रोलेबल वॉर की तरफ धकेलने में. इस तरह के इकदाम रीजन को अनकंट्रोलेबल वॉर की तरफ धकेलने जा रहे हैं. तो चाइना और रशिया को बड़े अच्छे तरीके से पता है, टर्की को बड़े अच्छे तरीके से पता है. अच्छा, ये चूंकि अली लारिजानी जो है वो सबके साथ राब्ते में थे, गल्फ के साथ भी इनका राब्ता था. अभी पाकिस्तान ये आए थे पिछले साल, और पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने पता क्या बात की थी? इन्होंने कहा था वी आर द ब्लैंक चेक फॉर पाकिस्तान, यूज इट वेन एवर यू वॉन्ट. कि हम आपके लिए एक ब्लैंक चेक की तरह हैं, जिसमें आप ब्लैंक चेक होता ना, उसमें जितनी मर्जी पेमेंट भर लें. तो हम पाकिस्तान के लिए ब्लैंक चेक हैं, जहां पर चाहें जैसे चाहें हम मदद के लिए तैयार हैं. हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी ये लिमिट्स हैं, हमारी ये कंडीशंस हैं, अच्छा हम इतना ही आपके साथ चल सकते हैं. नो, वी आर ब्लैंक चेक फॉर यू. तो आज यहां के लीडरशिप को भी सोचना है कि क्या ये ईरान पर जाकर अटैक करेंगे. मतलब आई थिंक कि पाकिस्तान बहुत विजडम के साथ चल रहा है, और जब फैसला करने का वक्त आएगा तो पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट में वही फैसला करेगा जो उसके लोगों के मफाद में है और उसके अपने स्टेबिलिटी के मफाद में है, और इस बात को वो समझेगा. तो ये मुल्क बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसी शख्सियात को निशाना बनाने का मकसद क्या है. वो शख्सियात जो इन तमाम मुल्कों के साथ एक ब्रिज का काम करती हैं और मामलात को, क्राइसिस को सेटल डाउन करती हैं, उनको निशाना बनाना, ये मुल्क बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इजराइल करना क्या चाह रहा है. इजराइल यहां पर क्या तबाही और क्योस लाना चाह रहा है कि कैसे ऐसा इंतशार कि जिसको कोई कंट्रोल ही ना कर सके. भाई आप ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो क्राइसिस को हैंडल करते हैं और अपने मुल्क के अंदर भी हार्ड लाइनर्स को जरा कंट्रोल करके रखते हैं, उनको आप निशाना बना के तो आप इस खित्ते को ऐसे इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं कि अगली आने वाली दहाइयां भी इस इंतशार को नहीं रोका जा सकेगा. तो ये चाइना की जानब से ये बात आना कि कंडेमनेशन की और साथ बताया कि आप अनकंट्रोलेबल वॉर की तरफ सूरत हाल को धकेल रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. और अली लारिजानी की जगह जो है वो हुसैन दगान, इनको नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर दिया गया है. ये फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर भी हैं और बड़ी अहम शख्सियत हैं, लेकिन इनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई, ठीक है ना. तो जनाब अली, अमेरिका ने अपनी एम्बेसी जो रियाद के अंदर है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि उनके शहरी सऊदी अरेबिया को लीव कर जाएं वाया कमर्शियल फ्लाइट्स. इस खित्ते को अनलिवेबल बनाकर अमेरिका यहां से इवैक्यूएट कर रहा है, यानी ये इंतशार फैलाकर, हर तरफ आग फैलाकर अब खुद लीव कर रहे हैं. तो ये सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों को सोचना चाहिए. मतलब सऊदी अरेबिया के लोगों ने यही रहना है, यूएई कतर के लोगों ने यही रहना है, लेकिन अमेरिकन यहां से लीव कर रहे हैं. और इस सब सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? तो अगर फिर भी ईरान को कंडेम करना तो उनकी मर्जी. ऑयल कहां पर है जी? ऑयल इस वक्त 114 बैरल, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये कुछ देर पहले जब वो कुछ 1-2 घंटे पहले ये 119 तक भी गया है और इस वक्त 114 के ऊपर खड़ा हुआ. सो ये ऊपर से ऊपर जब वो जा रहा है और ये 150-200 तक भी जो जा सकता है. लेकिन ये कल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने से पहले 100 के करीब था, अब ये 114 को पहुंच चुका है. तो
اسرائیل کو فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کی معیشت کا کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے. سو اسرائیل از دا اونلی اینٹی آن دا پلانٹ ارتھ جس کا مفاد ایک طرف ہے، باقی ساری دنیا کا انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کا مفاد دوسری طرف. اگر امریکہ نے ایپسٹین گینگ کے تھرو ہی اپنی فارن پالیسی کو چلانا ہے تو پھر باقی یہ اس کی اپنی مرضی ہے. امریکہ کے لیے اس جنگ میں کچھ بھی نہیں. دیکھیں دنیا کو آلریڈی امریکہ کنٹرول کرتا ہے. گلف میں جو بھی بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ امریکہ کے مفاد میں ہے. ایران کہہ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کریں گے، آپ سے بوئنگ خریدیں گے، آپ سے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ہم ٹریڈ ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے. اور ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جنہوں نے استعفیٰ دیا انہوں نے مزید کیا بات کی ہے کہ ہمیں تو کوئی خطرہ ہی تھا نہیں. ٹرمپ کے جواب میں انہوں نے مزید سٹیٹمنٹ جاری کی، کوئی خطرہ نہیں تھا ان کو ایران سے. یو این سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ وقت آ گیا کہ ایران کی جنگ وہ روکی جائے، جو کہ ظاہر نہیں رکنے جا رہی. ایرانین لا میکرز نے پرپوز کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں سے گزرنے والے جہازوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے. انرجی وار جو ہے شاک ریٹلز گلوبل مارکیٹس، فیول انفلیشن فیئرس. تو انفلیشن اوپر جاری ہے، انرجی مارکیٹس جو وہ بالکل ہل کے رہ گئی ہیں، اور اس سے بھی براڈر جو ڈسرپشن ہے انرجی سپلائی کے اندر وہ پیدا ہو سکتی ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ مرینز پریپیئر کر رہے ہیں، وہ ایرانین آئی لینڈز کو، ایک سے زیادہ آئی لینڈز کو، لیکن اسپیشلی جو خارج آئی لینڈ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پر ان کی وہ اتر سکتے ہیں. واشنگٹن کین سیز ایرانین آئی لینڈ اور مور ٹو پریشر تہران. کس لیے؟ تاکہ تہران کو پریشر کیا جائے فار سرنڈر. یہ دیکھیں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہے کہ وہ یہاں پر ٹرمپ کے ذہن میں یہی بات اڑی ہوئی ہے کہ یہ ہم نے سرنڈر ہی ان سے کروانا ہے. وہ بار بار انکنڈیشنل سرنڈر مانگ رہا تھا. سرنڈر نہیں ہوتے ہیں. سرنڈر حماس نے نہیں کیا، صدام حسین کی تباہ شدہ فوج نے نہیں کیا. تو یہ جنگ وکٹری کے بعد ان کو ٹریلینز آف ڈالرز میں تھاؤزنڈز آف سولجرز کے اندر پڑی ہے عراق کی جنگ. جب انہوں نے وکٹری اناؤنس کر دی ہے تو یہاں پر تو معاملہ کچھ اور ہے. اور آپ نے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جنہوں نے مذاکرات کرنے تو ان کو تو نشانہ بنا دیا. اب ایران ایک ڈی سینٹرلائز طریقے سے لڑ رہا ہے. تو بہرحال اب یہاں پر اسرائیل کی ایک کوشش یہ ہے کہ اندر سے گروپس کو توڑا جائے، آئی آر جی سی کے اندر نئے گروپس پیدا کیے جائیں، ایرانی آرمی کے اندر نئے گروپس پیدا کیے جائیں، ایران کی جو ریونیو کی صلاحیت ہے اس کو توڑا جائے اور اس کو بالکل غربت کی طرف دھکیلا جائے تاکہ پھر یہاں پر خانے جنگی ہو. آئی ایم شیور کہ ایران کے جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس پر اسرائیل مزید حملہ کرنے جا رہا ہے. امریکہ بھی اس کو نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا، اور نہ امریکہ فی الحال اس کو روک رہا ہے. وہ روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھنس چکا ہے امریکہ یہاں پر. دو ٹوک انداز میں اگر امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس سے پیچھے ہٹنا ہے تو وہ ہٹ سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت ان کا رویہ ہے نا، نہ وہ روک رہے ہیں اسرائیل کو اور نہ وہ جو وہ روک سکتے ہیں اس انداز میں. دو ٹوک انداز میں جب تک وہ کھڑے نہیں ہوتے، جو کہ نہیں ہوں گے. اچھا آپ ذرا یہ دیکھیں، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی جو امریکی ایئرکرافٹ کیریئر ہیں ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ ایرانین بارڈرز تک بھی اپروچ کر سکیں، ایرانین ساحلوں تک اپروچ کر سکیں. ابراہم لنکن جو ہے وہ اس کو بالکل ہم نے پیچھے دوڑا دیا ہے. دے ڈز ناٹ ڈیئر ٹو اپروچ ایرانین بارڈرز. ان میں اتنی جرت نہیں ہو کہ یہ قریب ہمارے آ سکیں. اور ایران نے کہا ہے کہ ہمارے ابھی تو رسپانس جاری رہے گا جو آئل کے اوپر اٹیک ہوا اور ٹی وی پر جو ان کے ٹی وی اسٹیشن پر اٹیک ہوا اس کے جواب میں جو چینل 13 ہے، بڑا فار رائٹ چینل ہے اسرائیل کا، اس کی بلڈنگ کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اور ایران یہ بتا رہا ہے کہ ہم ڈینجرس انفارمیشن پبلش کریں گے جو ہیکنگ کے ذریعے ہم نے حاصل کی ہے. سائبر اٹیکس انہوں نے کیے ہیں، وہ انفارمیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سامنے لانے جا رہے ہیں. اٹیکس آن انرجی فیسلٹیز ناٹ اوور یٹ، اسٹرائکس آن گوئنگ. ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمارے جو گیس فیلڈ پر حملہ ہوا ہے کل رات، اس کا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا. یعنی ابھی اسرائیل پر ہمارے مزید حملے اس کے جواب میں جاری ہیں. باقی روٹین کی جو ویوز ہیں وہ تو وہ فار کر ہی رہے ہیں، لیکن انرجی والا معاملہ ابھی ہمارا ختم نہیں ہوا. تو کیا یہ ریجن میں بھی مزید نشانہ بنائیں گے؟ لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ ان کے ڈرونز گر گئے ہیں اور ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا لاس ان کو ہو رہا ہے. جو ریپرز ہیں، MQ-9 ڈرونز ہیں، بڑے ایڈوانس لیول کے، جو عراق، شام اور افغانستان کی جنگ میں صرف 5 7 10 گرے تھے، یہاں پر وہ بہت بڑی تعداد کے اندر گر گئے ہیں. اور سپریم لیڈر نے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ ہمارے یہ مرٹائرز ہوں گے، جتنا زیادہ لوگ ہمارے لیڈر شہید ہوں گے، یہ ہمیں کمزور نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو ہمیں اور مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اور جو مارنے والے ہیں وہ بہت جلد پرائس پے کریں گے. اچھا اب ذرا یہ دیکھیے، جو
جو ان کے ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں جنہوں نے کل استعفیٰ دیا، ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو کام ہی صحیح نہیں کر رہا تھا، یہ ٹھیک ہوا چلا گیا. اچھا، حالانکہ اس کو خود ٹرمپ انتظامیہ ڈھونڈ کر لے کر آئی تھی اور کہا تھا یہ ہمارا بڑا ہیرا ہے، اس طرح اس کو لایا گیا تھا. اب وہ چلا گیا تو اس نے کہا یہ تو کام ہی نہیں صحیح نہیں کر رہا تھا. اب ان کی جب مزید سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ فارمر سپریم لیڈر جو ہیں وہ تو نیوکلیر پروگرام کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم کر رہے تھے، اس کو نیچے لا رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو چارلی کرک ہیں جن کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، اور ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کو کس نے اسیسینیٹ کیا، اتنا بڑا شخص امریکہ کا، اتنا بڑا انفلوئنشل، اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا اور پتہ بھی نہیں ہے. حالانکہ اس کے بڑے بڑے فیونرلز ہوئے ہیں، خود ٹرمپ اس میں گیا ہے، ایلون مسک گیا ہے، مطلب امریکہ کا سب سے بڑا ایشو ہے چارلی کرک، لیکن پتہ نہیں اس کو کس نے اسیسینیٹ کیا. آپ ذرا اندازہ کریں. تو چارلی کرک نے ٹرمپ کو کہا کہ ہمیں ایران پر حملہ کسی صورت نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ بتا رہے ہیں. اور جون میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جون کے اندر بھی ایران کسی صورت نیوکلیر بنانے کے قریب تر نہیں تھا. اور ابھی جو امریکی انٹیلیجنس سامنے آ رہی ہے، امریکی انٹیلیجنس رپورٹ، بلکہ جو تلسی گیبرڈ ہے اس نے سینٹ کے سامنے جو ٹیسٹیفائی اس کو کیا گیا ہے، سینٹ کے سامنے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ نیوکلیر بنانے جا رہا تھا اور اسی جواز کے ساتھ ایران پر حملہ ہوا، یہ بھی غلط ہے. اس نے اس بات کو بھی غلط قرار دیا. تو نہ وہ نیوکلیر تھا، نہ وہ اس کے میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے تھے. وہ ایک ایسا چھوٹا ملک ہے امریکہ کے مقابلے میں کہ بس وہ اپنے ایک معاملات چلا رہا ہے. وہ امریکہ کے لیے دور دور تک خطرہ نہیں ہے. ساری باتیں ثابت ہو گئی، نہ نیوکلیر نہ میزائل پروگرام، بلکہ وہ تو مذاکرات اور ٹریڈ اور سینکشنز کا خاتمہ اس کی بات کر رہے تھے. اور سب سے پہلے انہی کو نشانہ بنایا گیا جو امن کی بات کر رہے تھے. تو آج پھر انہوں نے یہ بات کر دی ہے. تو یہ بہت بڑی یعنی کہ مسٹیک تھی جو امریکہ نے جنگ چھڑی ہے، بالکل ان کے مفاد کے اندر نہیں تھی. تو یورپی یونین کے اندر شفٹ آ رہا ہے کہ وہ سب اسپین کی جو لائن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ان ڈیناؤنسنگ انلیگل اسٹرائکس آن ایران. اسپین نے کنڈیم کیا کہ یہ انلیگل وار ہے، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، کنڈیم کیا، اپنی بیسز نہیں دی. تو باقی ممالک بھی اب اسپین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. گروئنگ شفٹ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے ممبر سٹیٹس جو ہیں وہ یہ کریٹیکل سٹانس لے رہے ہیں. اکراس دا یورپین کیپٹل جو ہے یہ بات آگے مزید بڑھ رہی ہے. اٹلی کے پرائم منسٹر جارجیا میلونی نے کہا ہے کہ دس از آؤٹ سائڈ دا اسکوپ آف انٹرنیشنل لا، یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے یہ جو جنگ کی جا رہی ہے. اتنی بات انہوں نے کر دی ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور ڈومیسٹک پریشر اور پبلک اوپینین جو وہ بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے، اس لیے یہ بیانات ان کو دینے پڑ رہے ہیں، وگرنہ انہوں نے کہاں یہ بیانات دینے تھے. اور یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نارملائزیشن آف دا ملٹری فورس ہے کہ بس جب چاہا بام گرا دیے، اس کا بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا اور یہ صرف کیوس کی طرف دھکیلے گا. اب دیکھیں نا، یورپ بھی کہہ رہا ہے اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے. اور یورپ کا جو سٹرکچرل ڈیپینڈنس ہے گلف کے اوپر، ان کی تو بڑی ڈیپینڈنس ہے نا گلف ممالک کے اوپر، اور سٹرکچرل ڈیپینڈنس ہے جس کو فوری ختم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یورپ کو بہت نقصان ہوگا. وائڈر ریجنل وار جو ہے یہ ایک ریفیوجی کرائسس جب وہ پیدا کرے گی. لیبنان کے اندر 1 ملین انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے ہیں، لیبنان کے اندر 1 ملین انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے ہیں. تو کیا پتا وہ کل کو یورپ چل پڑیں، اور اگر ایک اور بڑی جنگ چھڑتی ہے تو پھر یہاں سے ملینز آف ریفیوجیز یورپ جائیں گے، جو ایران سے، شام سے، لیبنان سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ ریممبر کہ سیریا سے ہمیں ملینز آف ایکزوڈس ہوا تھا سیرینز کا، جس نے ہمیں اتنا زیادہ متاثر کیا. تو یورپ کو یہ بات مطلب یہ حیران کن ہے کہ یہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا، یہ ریفیوجی کرائسس آئے گا، ان کو پہلے نہیں پتا تھا، آج یہ باتیں کر رہے ہیں. اور برنی سینڈر نے کہا کہ ملٹری ایڈ جب وہ اسرائیل کو بند کرنی چاہیے. اور امریکی آفیشلز نے وارن کیا ہے کہ ایئرپورٹس شٹ ڈاؤن ہو سکتے ہیں امریکہ کے اندر ڈیو ٹو فنڈنگ کرائسس. یہ امریکہ کی صورتحال ہے. اور $200 بلین پینٹاگن نے مانگے ہیں کانگریس سے، جس کے بعد یہ خطرہ پایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب وہ ایک پرولونگڈ وار کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی کئی مہینے یہ جنگ، یعنی جیسے ایک خبر آئی تھی کچھ ایک ہفتہ 10 دن پہلے کہ 6 مہینے جنگ جاری رہے گی. $200 بلین کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ کئی مہینے اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور آخر میں سیکٹری آف وار کی جو پریس بریفنگ تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے، آج ایران پر بہت بڑے حملے ہوں گے. سیکٹری آف وار کہہ رہا ہے، روز ہی یہ کہتا ہے، روز آج ایران پر بہت بڑے حملے ہوں گے. ایران پر تو مسلسل بڑے حملے ہو ہی رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ایران کی جنگ بندی کا،
اور یو ایس جو ٹریجری سیکٹری ہے اس نے کہا ہے کہ جو ایرانین لیڈرشپ ہے اس کے جو بینکس اکاؤنٹ ہیں یہ ہم سیز کر رہے ہیں. ان کا یہی کام ہے, دوسروں کے پیسے جو وہ سیز کرنا. اور یو ایس یہ سیکٹری کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی الاؤ کر رہے ہیں کہ ایرانین آئل جو وہ جاتا رہے ٹو چائنا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, آخر میں یہ سمجھ لیں کہ امریکہ اس وقت چائنا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم آپ کے مفاد پر حملہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا آئل ہے یہ تو جا رہا ہے, ہم تو اس کو روک ہی نہیں رہے, ہم چاہیں تو روک لیں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا دور رہیں ایران سے, تاکہ ایران کو او آئی سی تو ویسے بھی ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے, او آئی سی ممالک, تو چائنا اور رشیا بھی پیچھے ہٹ جائیں کہ دیکھیں ہم تو آپ کے مفاد کے اوپر اٹیک کر ہی نہیں رہے ہیں, بعد میں بھی آپ کا آئل یہاں سے جاتا رہے گا. یہ اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن چائنا ظاہر ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ ٹریپ ہے, یہ جب اس پر آئل پر قبضہ کر لیں گے پھر یہ کسی اور انداز میں ہمیں ٹریٹ کریں گے. اور رشیا بھی اس بات کو سمجھ, کون اعتبار کرے گا اس امریکی انتظامیہ کے اوپر. اور آخر میں لیٹن امریکہ سے خبر یہ ہے کہ جو کوسٹا ریکا ہے, یہ سینٹرل امریکہ کا کنٹری ہے, اس نے کیوبا کی ایمبیسی بند کر دی ہے آن پریشر آف یو ایس, چونکہ کیوبا کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. تو کیوبا کے خلاف بھی آپ کو نہ کوئی واقعہ جو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. کریں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.